آن لائن ہم کون کون سی سہولیات گھر بیٹھے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ شناختی کارڈ بنوا چکی ہیں تو آن لائن ہر سہولت آپ حاصل کر سکتی ہیں. آپ کو کسی بھی کام کے لیے نادرا کے سینٹر آنے کی ضرورت نہیں ہے. گریٹ. مجھے چاہے رینیو کرانا ہے یا پھر شادی کے بعد آپ کو اپنے ہسبینڈ کے نام پہ اپنا آئی ڈی کارڈ شفٹ کرانا ہے, آپ نے جو مرضی کرانا ہے, جو مرضی کرانا ہے. دیکھیں یہ آپ اس کو یوں سمجھیے گا, میں کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کر دوں. پاکستان کی آبادی میں 1 کروڑ سے زائد افراد ایسے جو ملک سے باہر مقیم ہیں, اور ملک سے باہر مقیم کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے 170 سے زائد ممالک میں وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں گے. تو ہمیں ایک ایسی اپلیکیشن کی ضرورت تھی جو ان تمام افراد کو وہ تمام سہولیات دے جو نادرا کے دفتر میں آ سکتی ہیں, ورنہ تو ہمیں ہر ملک کے ہر شہر میں ایک دفتر کھولنا پڑ جاتا. سو ہم نے یہ اپلیکیشن یہ سوچ کر ڈیولپ کی تھی, اور ملک سے باہر رہنے والے تمام پاکستانی, چندے معدودے کو 2, 4, 6, 8% کا میں نہیں کہتا, کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مزدوری کے لیے گئے ہوتے ہیں, اتنا ٹیکنالوجی سے فیملیئر نہیں ہوتے. باقی تمام افراد تمام پرپسز کے لیے پاک آئیڈینٹی ہی کو استعمال کرتے ہیں. سن 2025 کے اختتام میں ہم نے وزارت داخلہ کو ایک رپورٹ جمع کرائی جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ نادرا کی جو ٹوٹل سروسز اویل کی گئی ہیں, اویل کرنے والوں میں سے 22.5 لاکھ افراد نادرا کے دفتر نہیں آئے. اچھا, 22.5 لاکھ افراد نے بغیر دفتر آئے نادرا کی اپلیکیشن سے اپنا کام کروا لیا. اس میں 45% افراد وہ تھے جنہوں نے FRC, یعنی ٹوٹل اگر نادرا نے 100 FRCs ایشو کیے ہیں تو 45 بغیر نادرا کے دفتر آئے ایشو ہوئے. تو آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے پہلی دفعہ شناختی کارڈ بنوا لیا نادرا کے دفتر کا اور آپ کا کام ختم ہو گیا. اب یہ موبائل اپلیکیشن آپ کو ہیلپ کرے گی. اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے, ہمارے آفیشیل YouTube چینل پہ جائیں, وہاں پاک آئیڈینٹی ایکسپلینر ویڈیوز کی ایک پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے, پاک آئیڈینٹی ایکسپلینر ویڈیوز. آپ اس کو کھول لیں, اس میں 67 ویڈیوز ہیں, اور ہر وہ سیناریو جو ہماری موبائل اپلیکیشن کے اندر موجود ہے آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتی ہیں, اور وہ آپ کو اسکرین ٹو اسکرین بتا دے گا کہ کہاں کلک کرنا ہے. زبردست. نادرا جدید ٹیکنالوجیز کیا کیا لے کر آیا ہے, اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ کس طرح سے ہوگا, جن میں ہم پولی کاربونیٹ شناختی کارڈ کی بات کریں گے, کراس میچ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے, QR کوڈ کے ذریعے کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو ہمیں سر یہ بھی بتا دیجیے گا یہ نئی ٹیکنالوجیز کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو بنانے کا پرپس کیا تھا. سب سے پہلے جب آپ کا آج سے کئی سال پہلے ہم نے چپ والا شناختی کارڈ ایشو کیا تھا, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے مختلف اداروں میں جہاں آپ کو اپنا شناختی کارڈ پریزنٹ کرنا ہو اور ان کو آپ کی ویریفیکیشن مقصود ہو, تو وہ اپنے چپ ریڈر کے اندر اس کو ڈالیں اور چپ ریڈر اس چپ کو ریڈ کر لیں. میں مثال پیش کر دیتا ہوں. آپ گئے بینک, اور بینک میں آپ نے اپنا ATM کارڈ جیسے ہی ATM مشین میں ڈالا, ATM مشین کے چپ ریڈر نے ریڈ کر لیا کہ یہ چپ انا یوسف کے نام کی ہے یا شباہت علی کے نام کی, رائٹ. سو وہاں اس نے آپ کی بینک معلومات کو ایکسپوز کر دیا. ہمارا یہی مد نظر تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اپنے جو شناختی کارڈ ہیں جب وہ پریزنٹ کریں تو یہ چپ ریڈرز کے تھرو ان کی انفارمیشن وہ ہو نہیں سکا, کیونکہ چپ ریڈرز اتنے پاکستان میں پاپولر نہیں ہوئے. ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے QR کوڈز کے ساتھ, اور QR کوڈ کے ذریعے بہت کوئکلی آپ کسی بھی فرد کی ریکگنیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس کی شناخت کو ویریفائی کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جب یہ چینج لے کر آئے تو اس سے آسانی, وہ جو لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا تھا, لوگوں کو اپنی شناخت کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا, وہ تو کم ہو گیا ہوگا. قطاروں کے لیے تو ہم نے پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی ہے, اور 5000 سے زائد مقامات پر ای سہولت فرنچائز کے ذریعے ہم نادرا کی خدمات دے رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو موبائل ایپ یوز نہیں کر سکتے, وہ قریبی ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ, دکان پہ, کریانے کی دکان پہ, گروسری شاپ پہ جا کر بھی اپنا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سہولت ہم نے متعارف کروا رکھی ہے. لیکن جو QR کوڈ ریڈر ہے یہ ہر اس جگہ پر استعمال ہوگا جہاں آپ کی ویریفیکیشن مقصود ہے. میں آسان مثال پیش کرتا ہوں. آپ گاڑی چلا رہی ہیں, ٹریفک پولیس والے نے آپ کو روکا اور وہ کہتا ہے کہ شناختی کارڈ دیں. اب اسے نہیں پتا یہ کارڈ اوریجنل ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن اس کے پاس ہے اور وہ اس کو اسکین کرتا ہے تو آپ کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ آپ کا کارڈ اوریجنل ہے. کیا کیا سہولیات لے کر آ رہے ہیں, جو چیزیں آپ کی پلاننگ ہے مستقبل میں. ہم انشاءاللہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر گاؤں تک, ہر موضع تک ہم ای سہولت فرنچائز کے ذریعے, چونکہ ہمارے پاس تقریباً 22,500 سے زائد فرنچائزز کا نیٹ ورک ہے, ہم ان تک سہولیات پہنچائیں گے, نادرا کی تمام سروسز پہنچائیں گے. آپ قریبی دکان پہ, قریبی سٹور پہ جا کر نادرا کی سروسز اویل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہماری پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن ہے, میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 85 لاکھ افراد اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں.
تو آج کی تاریخ میں یہ فکر 2 کروڑ سے بڑھ چکا ہے, 2 کروڑ سے زائد افراد, اور ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو سمجھدار طبقہ ہے, جن کے پاس موبائل فون موجود ہے, جو موبائل ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, کم سے کم وہ افراد نادرا سے ریلیٹڈ کسی بھی میٹر کے لیے ان کو نہ آنا پڑے. ہماری ایک پرائورٹی ہے. اور تیسرے ہماری پرائورٹی ہے کہ شہریوں کے لیے سہولت زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائے. جتنی بھی آپ ہماری نئی ایڈوانسمنٹس دیکھ رہے ہوں گے, جیسے کہ میں نے کیوسک مشینز کا ذکر کیا, جیسے میں نے ای سہولت فرنچائز یا پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن کی بات کی, مطمع نظر یہ ہے کہ آپ کو سینٹر پہ جا کے رش میں قطار میں نہ لگنا. اچھا خاصا آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. آپ اپنے گھر سے دفتر سے فری ہو کے ٹائم نکال کے آپ کو جانا پڑتا ہے. گھر میں اگر آپ کو ایک سہولت مل رہی ہے اور آپ ہی کی سہولت کے لیے سروسز متعارف کرائی جا رہی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہے.